جی السلام علیکم سامعین کرام، مست ایف ایم 103 ملتان کا لائیو اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان اسرار چودھری۔ جی سامعین کرام، آج کے دن 3 سے 4 پروگرام آپ کے لیے لے کر آتی ہیں ہمیشہ جی میڈیکل میٹرز، جس کے لیے تعاون حاصل ہے مختار شیخ ہاسپٹل کا، جس میں آپ کی صحت بارے بات ہوتی ہے اور آپ کی بیماریوں کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں اور آگاہی دیتے ہیں کہ کیسے بچا جا سکتا ہے ان تمام بیماریوں سے۔ سنگرام، آج کا جو ہم نے اہم پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور بہت سارا فیڈ بیک ہمیں ملا، کالز ملی، ایس ایم ایس ملے، لوگوں نے رابطہ کیا، خاص کر جناب بزرگوں نے، نوجوانوں میں بھی یہ بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے اور وہ ہے جوڑوں کے درد کی بیماری۔ جوڑوں کے درد کے حوالے سے جو ہے ہم نے جناب ملتان میں واحد ایف سی پی ایس جو ماہر کنسلٹنٹ ہیں ان کو ہم نے مدعو کیا ہے، جن کا تعلق مختار شیخ ہاسپٹل سے ہے، ڈاکٹر ساجد علی صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے، ماہر امراض جوڑ، اور اس کے متعلق ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کو اسٹوڈیوز میں۔ تھینک یو سو مچ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بالکل شکر اللہ کا۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ہمارے سننے والوں کے لیے، خاص کر جو پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، تھوڑا اپنے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے تاکہ آپ نے کہاں سے ایجوکیشن حاصل کی اور پھر یہ سلسلہ کہاں سے چلا اور اب کہاں پر موجود ہے؟ بہت شکریہ۔ جیسے نام تو آپ نے بتا دیا ہے، ڈاکٹر ساجد علی خان، اور میری بیسیکلی ڈوئل ایف سی پی ایس ہے۔ جی، آئی ایم ایف سی پی ایس انٹرنل میڈیسن اینڈ دین آئی ایم ایف سی پی ایس روماٹولوجی۔ جی، تو میری گریجویشن بیسیکلی اسلام آباد کی ہے، اور میری جو ایک ایف سی پی ایس ہے وہ فیصل آباد کا ہے، جی، لائٹ ہاسپٹل کا، دوسرا ایف سی پی ایس لاہور کا ہے، فاطمہ میموریل ہاسپٹل کا۔ جی، تو اس کے بعد پھر میں نے یہاں ملتان میں جوائن کیا ہے مختار شیخ ہاسپٹل ایز اے کنسلٹنٹ روماٹولوجسٹ، تو اب میں یہاں کام کر رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا ریمٹولوجسٹ جو ہے یہ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے ذرا عام فہم زبان میں بتا دیجیے۔ روماٹولوجی بیسیکلی ایک نیو ایمرجنگ فیلڈ ہے پاکستان میں اسپیشلی، اور ابھی تو کچھ لوگ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، بڑے شہروں میں تو آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ابھی یہ نہیں ہے اسپیشلٹی، اور اس کا انٹروڈکشن بھی بہت زیادہ ابھی نہیں ہے، عام لوگوں میں اس کی اتنی زیادہ جانکاری نہیں ہے۔ ہم لوگ بیسیکلی جوڑوں کے فزیشین ہوتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا آرتھوپیڈک سرجن تو کافی کامن اسپیشلٹی ہے۔ آرتھوپیڈک سرجری کو تو آپ تقریباً لوگ جانتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ آرتھوپیڈک سرجن کافی ہیں۔ جی، تو ہم یہ ایمرجنگ فیلڈ ہے، وہ بیسیکلی سرجن ہیں اور ہم لوگ جوڑوں کے فزیشین ہیں۔ جی، جی، تو ہمارا کام ہوتا ہے جوڑوں کے امراض کو دوائیوں کے ساتھ بہتر کرنا، اور آرتھوپیڈک سرجن جو ہیں وہ سرجری کر کے، آپریشن کر کے تو جوڑوں کے اور ہڈیوں کے امراض کو بہتر کرتے ہیں۔ تو بیسک ڈفرینس یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ قوت مدافعت کی بیماریاں جیسے آپ نے سنا ہے آٹو امیون ڈیزیزز ان کو انگریزی میں کہتے ہیں، تو وہ بھی ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب گنٹھیا یا جوڑوں کا درد آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ ان کے علامات کیا ہیں؟ جی ہمارا ٹاپک جیسے آپ نے کہا کہ جوڑوں کا درد یا گنٹھیا، جس کو انگلش میں روماٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں، یہ کافی کامن ہے اب سوسائٹی میں، اور اس کی جو علامات جیسے آپ بتا رہے ہیں، اس میں زیادہ تر جو موسٹ کامن ہیں علامات وہ ہوتی ہیں جوڑوں کے درد۔ جی، تو جتنے بھی جوڑ ہیں وہ کہیں بھی ہاتھوں میں، پیر میں، گھٹنے میں، کہیں سے بھی یہ بیماری سٹارٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد یہ 1-2 جوڑ سے شروع ہوتی ہے اور بعد میں کافی سارے جوڑ انسان کے درد کرنے لگ جاتے ہیں، دکھنے لگ جاتے ہیں، اور ان میں سوزش وغیرہ آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کیا یہ جو مرض ہے صرف جوڑوں تک ہی محدود رہتا ہے کہ یہ بڑھتا ہے؟ یہ اس میں جیسے آپ شوگر کی میں مثال دیتا ہوں، کیونکہ شوگر ایک بہت کامن ہے اور لوگوں کو شوگر کے بارے میں تو کافی معلوم ہے۔ جیسے شوگر ایسی بیماری ہے جو سٹارٹ میں صرف گلوکوز کے لیول ہائی ہوتے ہیں اس میں، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہے آنکھوں پہ حملہ کرتی ہے، لوگوں کو دل کے امراض ہو جاتے ہیں، گردوں کے امراض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو گنٹھیا ہے یہ شروع میں جوڑوں کے اندر سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ پھیل سکتا ہے۔ تو اس میں جو زیادہ تر جو آپ کے اعضاء شامل ہوتے ہیں اس میں پھیپھڑے ہیں، آنکھوں پہ حملہ ہو سکتا ہے،
دل کی بیماریوں اس میں ہونے کا زیادہ رسک ہوتا ہے، اور اگر پراپر ٹریٹمنٹ علاج نہ کیا جائے تو اگر لمبے عرصے کے لیے اگر یہ ان کنٹرول رہے تو یہ گردے بھی اس سے خراب ہو سکتے ہیں اور خون کی نالیوں کی سوزش بھی ہو سکتی ہے. تو یہ صرف جوڑوں میں نہیں رہتی، یہ پھیل سکتی ہے جسم میں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. کمرشل بریک ہے جی، اس کے بعد سامنے کرام آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا جی. ویلکم بیک. کمرشل بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ڈاکٹر ساجد علی خان ہمارے ساتھ ہیں، ماہر امراض جوڑ. گنٹھیا اور جوڑوں کے درد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سوری ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ زیادہ تر کن لوگوں میں یہ مرض ہوتا ہے؟ کیا ایج ہوتی ہے اسپیسیفک، یا کن لوگوں کو جو ہے وہ جوڑوں کا درد یا گنٹھیا ہوتا ہے؟ جی، اس میں پہلے ایک مسکنسیپشن تھا کہ یہ صرف اولڈ ایج میں یا بزرگوں کو ہو سکتا ہے جوڑوں کا درد یا گنٹھیا، لیکن یہ کنسیپٹ ہمارا صحیح نہیں ہے. آپ کو کلینکل پریکٹس میں جیسے ہم اب دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے مریضوں کو، تو اس میں بچوں سے لے کے لڑک پن کے لوگ، جوانی کے لوگ، بوڑھی عمر کے لوگ، یہ ساری جو ایج گروپ ہے یہ سارا ہمارے پاس گنٹھیا کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس میں کوئی ایج لمیٹیشن اب نہیں ہے. تو اس لیے یہ پرسیپشن ہمارا درست نہیں ہے کہ یہ صرف بزرگوں کی بیماری ہے. اور اس میں یہ ہے کہ گنٹھیا کی قسمیں ہوتے ہیں، گنٹھیا یا جوڑوں کے درد، گنٹھیا تو نہیں کہنا چاہیے، جوڑوں کے دردوں کی کچھ اور قسمیں ہیں جو صرف اولڈ ایج میں یعنی کہ بوڑھی عمر میں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن جو گنٹھیا ہے، رومیٹائڈ آرتھرائٹس یا آرتھرائٹس جس کو ہم سوزش کہتے ہیں جوڑوں کی اور درد کہتے ہیں، تو اس کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یہ کسی بھی عمر کے لوگوں کو ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے کہ ایک مرض آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے یا ایک کامن کام کرنے والا بندہ ہے، اس میں کیا نشانیاں ہوں گی اس کو کہ اس کو ڈاکٹر سے آپ سے رابطہ کرنا پڑے؟ گنٹھیا یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں زیادہ تر جو درد اور سوزش ہوتی ہے وہ چھوٹے جوڑوں کی ہوتی ہے، جیسے ہاتھوں کے جوڑ ہیں یا پیروں کے جوڑ ہیں یا ٹخنے، کلائیاں، کونیاں وغیرہ. ان کے اندر درد، سوزش اور اس کے ساتھ ساتھ اکڑاؤ. صبح جب پیشنٹ اٹھتا ہے تو بہت تکلیف میں ہوتا ہے. اسی طرح رات کے ٹائم، ایوننگ کے ٹائم پیشنٹ کو درد بڑھ جاتا ہے. اور یہ اس کی خاص علامتیں ہیں کہ یہ جب آپ لمبا ریسٹ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، چاہے آپ بیٹھے رہیں یا سوئے رہیں، اور اس کے بعد جیسے آپ موومنٹ میں آئیں گے تو آپ کے جوڑ شدید دکھتے ہیں. تو اسی لیے صبح کے ٹائم جب اس مرض کے مریض جاگتے ہیں رات کو لیٹ کے آرام کر کے، تو ان کی صبح بہت تکلیف والی ہوتی ہے. تو یہ اس کی جو ایک موسٹ کامن، ایک عام جو وجہ ہے، علامت ہے وہ یہ ہے کہ صبح ہاتھوں کا اکڑ جانا، پیروں کا اکڑ جانا، دکھنا، کافی دیر کے لیے اکڑاؤ رہتا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے انسان حرکت میں آتا ہے تو وہ جوڑوں کا درد کچھ بہتر ہونے لگ جاتا ہے. یہ خواتین اور مرد دونوں میں؟ یہ خواتین مرد دونوں، جو بھی رومیٹائڈ آرتھرائٹس کا پیشنٹ ہوگا اس کو یہ علامت موسٹ کامن ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا یورک ایسڈ جو ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی صرف وہ یورک ایسڈ بڑھ گیا، یا وہ کیا چیز ہے؟ یورک ایسڈ کیا چیز آپ کی بڑھ جاتی ہے یا کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پرابلم ہوتی ہے؟ کیا وہ بھی ایک عنصر ہے؟ یورک ایسڈ ایک مختلف ڈفرینٹ بیماری ہے، مختلف بیماری ہے. اس کو ہم کہتے ہیں گاؤٹ. یورک ایسڈ کا جو مرض ہوتا ہے اسے یورک ایسڈ بیسیکلی تو ایک کیمیکل ہے. یورک ایسڈ جب آپ کی باڈی میں زیادہ ہوگا اس سے جو مرض سامنے آتا ہے اس کو ہم گاؤٹ کہتے ہیں. تو گاؤٹ ڈفرینٹ بیماری ہے، وہ اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے، اس کی علامات مختلف ہیں، اور اس میں یورک ایسڈ کا جو لیول ہے اس کا کم زیادہ ہونے سے کوئی بہت زیادہ اس کا تعلق نہیں ہوتا. سم ٹائم یہ گاؤٹ ایسے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے، ان کا یورک ایسڈ لیول آپ کو سم ٹائم نارمل ملتا ہے لیکن ان کو ہوتا گاؤٹ ہے. تو گاؤٹ اور گنٹھیا جو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے ان میں بہت فرق ہے. یہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس آٹو امیون بیماری ہے، اس میں آپ کا اپنا جسم آپ کے خلاف ہو جاتا ہے جو آپ کے جوڑوں کے اوپر زیادہ تر حملہ کرتا ہے، اور جو گاؤٹ ہے اس میں یورک ایسڈ کی وجہ سے جوڑوں میں سوزش آتی ہے. تو یہ دونوں مختلف بیماری ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو اس کے علاج ہے، کیا کچھ لوگ کہتے ہیں جی پہلے جو ہے وہ ٹوٹکے کرتے رہیں یا جو ہے وہ خود ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا، یا کیا چیزیں ہیں؟ کیا اس میں دیر کرنا جو ہے زیادہ نقصان دہ ہے؟ ڈاکٹر کے پاس نہ آیا جائے اور سیلف میڈیکیشن کرتے رہیں؟ جی، دس از اے ویری ریلیونٹ کویسچن. ایکچولی اس مرض میں جو
اس میں تشخیص میں اگر آپ دیر کر دیں یا علاج شروع کرنے میں دیر کر دیں تو یہ مرض آپ کے جوڑ کھا جاتی ہے، اور جب یہ آپ کا جوڑ کھایا جاتا ہے گنٹھیا کی وجہ سے تو وہ جوڑ پھر واپس نہیں آتا، اور اس کا جتنا جلدی ہو سکے اس کی تشخیص اور اس کا علاج اتنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ان کے جوڑ حرکت کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں، جڑ چکے ہوتے ہیں، گنٹھیا ان کے جوڑوں کو کھا جاتا ہے، اس کے بعد اب جب ایک جوڑ کھایا گیا ختم ہو گیا تو اس کا دوائی سے بھی کچھ کیا نہیں جا سکتا، اور وہ پھر نی ریپلیسمنٹ جیسے گھٹنے کی ہم ریپلیسمنٹ کرا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی، تو وہ اس طرف پھر بات چلی جاتی ہے کہ لوگوں کے جو اپنے جوڑ ہیں وہ ریپلیس کرنے پڑ جاتے ہیں، ان کو ان کی نی ریپلیسمنٹ ہے یا ہپ ریپلیسمنٹ ہے، یا اس طرف ہمیں پھر جانا پڑتا ہے۔ تو جتنا جلدی ہو اس کا تشخیص ہو جائے، جتنا جلدی اس کا علاج سٹارٹ ہو جائے، آپ کے جوڑ اتنا بچ سکتے ہیں۔ تو جتنا آپ لیٹ کریں گے جوڑوں کے لیے یہ بہت نقصان ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ یہ اگر درد ہے تو یہ ختم ہو سکتا ہے یا یہ مینیج ہی ہوگا؟ اس میں جیسے عام طور پہ متس ہیں کہ جوڑوں کا صرف آپ درد اگر کنٹرول کر لیتے ہیں تو مریض تھوڑا سا ظاہر ہے ان کا جب درد یا ان کی پین کم ہو جاتی ہے تو پیشنٹ ایک طرح سے وہ درد کی دوائی یا اسٹیرائڈ وہ کھاتا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بیماری جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ درد کا ٹھیک کرنا مختلف چیز ہے، مرض کا علاج ڈفرینٹ چیز ہے۔ اگر آپ صرف درد کی دوائی کھا رہے ہیں، صرف اسٹیرائڈ کھا رہے ہیں، تو آپ صرف اور صرف اپنا درد کم کر رہے ہیں، آپ اپنی مرض کا علاج نہیں کر رہے۔ مرض آپ کے جوڑ کو کھا رہا ہے۔ تو جو دوائی آپ لے رہے ہوتے ہیں درد کی یا کوئی اور ہائی ڈوز اسٹیرائڈ آپ لے رہے ہیں تو ان کا اپنے نقصانات بہت ہوتے ہیں، لیکن اور آپ مرض کا علاج بھی آپ کا نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو ہمارے پاس اب اس کے علاج کے لیے کافی دوائیاں اب ہیں، اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، پاکستان میں اویلیبل ہیں۔ تو اگر ہم ان کو ٹائملی سٹارٹ کر دیں تو آپ کو درد کی دوائی سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کو اسٹیرائڈ بھی نہیں کھانے پڑتے، اور یہ اس کی مرض کی جو دوائیاں ہیں ان کو پراپر خوراک میں لینا وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ مرض کی دوائی کھا رہے ہیں تو آپ کے درد بھی ختم ہوں گے اور آپ کو دردوں کی دوائیوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ جو اگلا سوال ہے کہ اس کو مینیجیبل ہے یا کیا اس کا کیا کیا جا سکتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ پرولونگ ہے، لمبا علاج ہوتا ہے۔ جیسے اگین میں شوگر کی مثال دے رہا ہوں کہ لوگ شوگر کی دوائی کئی سال ایون پوری زندگی بھی کھاتے رہتے ہیں، تو شوگر ان کی کنٹرول رہتی ہے اور وہ بڑی ہیلدی لائف گزارتے ہیں، اپنی زندگی کے کام کاج سارے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح گنٹھیا کا بھی اگر آپ علاج کروا رہے ہیں پراپر طریقے سے تو آپ ایک نارمل ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ لمبا ہے، پرولونگ ہے، لیکن یہ کنٹرولیبل بھی ہے، اور اس کا اگر علاج آپ کرواتے رہیں تو آپ اپنی زندگی نارمل گزار سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ اس سے ملتی جلتی بھی بیماریاں ہیں یا کوئی ایک ہی ہوتا ہے؟ اس سے کوئی اور بھی ریلیٹڈ بیماریاں ہیں؟ جی عام طور پہ تو لوگ ہمارے پاس جیسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے جوڑوں میں درد ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جوڑ کا درد گنٹھیا ہوتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ہر جوڑوں کا درد گنٹھیا نہیں ہوتا۔ جوڑوں کے دردوں کی بہت ساری امراض ہیں اور وہ ان کی ملتی جلتی ہیں گنٹھیا کے ساتھ، تو اس لیے اس کی جو تشخیص ہے یہ پراپر ٹائم کے اوپر اس کا پتہ لگانا کہ یہ واقعی گنٹھیا ہی ہے یا کوئی اور مرض ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے پیشنٹ کو اپنے قریبی کسی بھی رومیٹولوجسٹ کو وزٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کا ٹائم پہ پتہ لگے کہ یہ واقعی گنٹھیا ہے یا کوئی اور جوڑوں کے مرض ہے، کیونکہ جوڑوں کے امراض ہر جوڑ کا مرض گنٹھیا نہیں ہوتا۔ تو جوڑوں کی اور بہت سی امراض ہیں، جیسے میں کہہ رہا تھا گاؤٹ ہے، آسٹیو آرتھرائٹس ہے، کنیکٹیو ٹیشو ڈیزیزز ہیں، اور بہت سے پرابلم جو جوڑوں کو متاثر کرتے ہیں، درد کرتے ہیں، تو ہر جوڑ کا درد گنٹھیا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کو اگر کوئی رومیٹولوجسٹ مل جاتا ہے قریبی آپ کے ٹاؤن میں تو آپ ان کو ملیں اور وہ آپ کا جلدی آپ کی تشخیص اور علاج سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مختار شیخ ہاسپٹل میں آپ ہوتی ہیں، مختار شیخ ہاسپٹل میں کیا ایسی خاص سہولیات ہیں کہ ایک عام مریض جب آتا ہے تو اس کی تشخیص سے لے کر اس کے علاج تک کیا کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ مختار شیخ ہاسپٹل کا ہمارا اس ریجن میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے، اور ہمارے پاس انڈر سنگل روف تقریباً ایک ہی چھت کے نیچے ہر طرح کی اسپیشلٹیز ہیں۔ ہمارے پاس ڈائگنوسٹکس ہیں،
ٹیسٹ کے لیے امیجنگ کے لیے جیسے ایکس ریز ہیں, MRI, CT اسکین وغیرہ, یہ ساری سہولتیں ہمیں وہاں مل جاتی ہیں. ہماری لیبارٹری ہمیں مل جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ آتا ہے ہمارے ہاسپٹل میں تو میں بینگ اے روماٹولوجسٹ, کیونکہ مجھے باقی ڈاکٹرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے, ٹیسٹوں کی, باقی امیجز کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ ہمیں اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی. انڈر ون روف مریض آتا ہے, اس کو سارا کچھ اپنا وہ اسی ہاسپٹل میں کروا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, کمرشل بریک کی جانب جائیں گے اور اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے یہ منقطع ہو رہا ہے. جی سامعین کرام, کمرشل بریک. جی ویلکم بیک سامعین کرام, مست FM 103 میں آپ کے ساتھ, اور تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر, آپ لوگوں کا بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجد علی خان موجود ہیں مختار عشق ہاسپٹل سے, ماہر امراض جوڑ, اور ہمیں بتا رہے ہیں جوڑوں کی جو امراض ہیں ان سے متعلق, ہم ان سے مفید معلومات حاصل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کمرشل بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور ایک سوال اور میرے ذہن میں, کیا یہ بتائیں کہ جیسے بات کی تھی شوگر کی, بلڈ پریشر کی, کیا زندگی بھر اس کا علاج کرنا ہوتا ہے کہ یا اس کا کوئی اسپیسیفک کوئی ٹائم ہے علاج کا؟ جی گنٹھیا میں ہم کافی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم اپنی زبان میں پروگنوسٹک فیکٹرز کہتے ہیں. جی. تو وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں, کچھ لیبارٹری کے ٹیسٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں, یا کچھ مریض میں بیماری کا بیہیویئر اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ تھوڑا شارٹ ہو جاتا ہے. لائک لیٹ سے کوئی جو بھی 18 مہینے 2 سال کے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں وہ لوگ, اس کے بعد کچھ عرصے تک ان کا ٹریٹمنٹ سٹاپ ہو جاتا ہے. جی جی. اور کچھ لوگوں میں کچھ لیبارٹری کے ٹیسٹ اس طرح کے آتے ہیں, ان کے اندر کوئی اس طرح کی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, کچھ ان کے اندر بیماری کا بیہیویئر اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کا ہم انفارچونیٹلی ٹریٹمنٹ روک نہیں سکتے, ان کا پرولونگ ہوتا ہے, مے بی لائف لانگ ان کو ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے. جی جی. تو یہ تھوڑا سا ویری کرتا ہے فرام پیشنٹ ٹو پیشنٹ, لیکن کمفرٹ زون میں رہتا ہے پیشنٹ کمفرٹ زون میں رہتا ہے. جیسے شوگر کا مریض ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے, وہ اپنی میڈیسن کھاتا رہتا ہے, وہ اپنی لائف گزارتا ہے, اچھی لائف سٹائل اس کا رہتا ہے. تو اسی طرح ہمارا اگر پیشنٹ بھی میڈیسن لیتا رہتا ہے تو اپنی زندگی کے معمولات کے کام کاج وہ آرام سے سر انجام دے سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب سیلف میڈیکیشن کی, کہ جو لوگ دوائیاں لیتے ہیں اس کے نقصانات ہوتے ہیں. کہ یہ بتائیے کہ جب آپ علاج کرتے ہیں ایک مریض کا, کیا اس کی ادویات کے بھی کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں؟ جی, جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ جو لوگ سیلف میڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو اب ہمیں بہت حد تک معلوم ہوا ہے سب کو کہ ان کے تو کافی سارے نقصانات ہیں. جیسے کوئی لمبے عرصے کے لیے درد کی دوائیاں کھا رہا ہے, کوئی لمبے عرصے کے لیے ہائی ڈوز میں اسٹیرائڈ کھا رہا ہے, تو ان کے تو بہت سارے آپ نے نقصانات ہیں. اب جو ہمارا علاج ہے, جو اس گنٹھیا کی میڈیکیشنز ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں یا ڈاکٹر صاحبان کافی پرسکرائب کرتے ہیں یہ دوائیاں, ان دوائیوں کے بھی ظاہر ہے اپنے نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. لیکن ان سائیڈ ایفیکٹ کے اوپر اگر نظر رکھی جائے, پیشنٹ کا بار بار اس کا باڈی, اس کا جو اس کے لیول ہیں, اس کے بلڈ ٹیسٹ ہیں, ان کے اوپر اگر نظر رکھی جائے, مریض کو ایگزامن کیا جائے, تو ان جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان دوائیوں کے, ان کو ٹائملی ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. اور پھر ہم جیسے دوائی بند کرتے ہیں یا اس کی خوراک کم کرتے ہیں تو وہ سائیڈ ایفیکٹ واپس آ جاتا ہے. تو اگر ایک دوائی کسی مریض کو سوٹ نہیں کر رہی تو ہم اس کو دوسری دوائی کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں, سوئچ کر دیتے ہیں. تو اور یہ اسی طرح ہر بیماری میں, ہر بیماری کی دوائی میں یہ جو ان کے دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ ہر بیماری کا ڈاکٹر ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ٹائم پہ اس کو مینیج بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم بھی اگر ہماری کسی بھی بیماری کے ساتھ کسی کا اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ آ رہا ہے تو ہم مریض کو دیکھتے رہتے ہیں, اس کے ٹیسٹ کراتے رہتے ہیں, اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی دوائی نقصان دے رہی ہے تو ہم اس کو روک دیتے ہیں اور ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں اس کا علاج. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی, کوئی نئی ادویات بھی آئی ہیں اس کے علاج کے لیے؟ جی میں اس کے اوپر بھی آپ سے بات کر لیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ کہ جیسے اب علاج کی بات ہو رہی ہے تو آج کا یہ بڑا میتھ ہوتا ہے کہ لوگوں کی خوراک کو بند کر دیا جاتا ہے, گنٹھیا کے مریضوں کی ایون. جی وہ کہہ رہے ہیں چاول نہ کھائیں, دالیں نہ کھائیں, یہ فلانی سبزیاں نہ کھائیں. بالکل. تو روماٹائڈ آرتھرائٹس یا گنٹھیا میں خوراک کا بہت زیادہ رول نہیں ہے. یہ چیزیں جتنی بھی ہم ان کو ہائی پروٹین ڈائٹ کہتے ہیں, یہ جتنی بھی ریسٹرکٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ صرف ہوتا ہے گاؤٹ میں, جو یورک ایسڈ کے امراض ہوتے ہیں ان میں کچھ فائدہ ہوتا ہے. ہماری جو روماٹائڈ آرتھرائٹس ڈیزیز ہے اس کے اندر خوراک کا کوئی بہت زیادہ رول نہیں ہوتا. تو یہ مریض کی ساری چیزیں, چاول وغیرہ, گوشت, دالیں سب بند کرنا, یہ پیشنٹ کو بہت فائدہ نہیں دیتا, الٹا اس کی انرجیز کم ہو رہی ہوتی ہیں.
تو یہ اوائڈ کرنا چاہیے. اور باقی جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیو ٹریٹمنٹ، تو اب پاکستان میں بھی نئے علاج آ گئے ہیں، گولیوں کی شکل میں ہیں، انجیکشن کی فارم میں ہیں، اور وہ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. یہاں پاکستان میں بہت سے پیشنٹس پہ یوز ہو رہے ہیں. لیکن اس کا اس میں دھیان، یہ کافی ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بڑی دوائی ہے، مہنگی بھی ہے، اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. اس میں ہم نے پیشنٹ سلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک گنٹھیا والا مریض ایک دوائی لیتا ہے تو وہ دوسرا بھی وہی سیم دوائی لے سکتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. پیشنٹ کی ایج دیکھنی پڑتی ہے، اس کا پراپر کاؤنسلنگ، پراپر اس کا جینڈر دیکھنا پڑتا ہے، بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سی نئی دوائی کے اوپر ان کو سوئچ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب، ادویات کی بات ہوتی رہی، لیکن کوئی لائف سٹائل موڈیفیکیشن بھی اس کے اندر عمل درآمد کرتا ہے؟ کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح ڈھال سکیں، اپنی زندگی کو کیسے گزاریں کہ اس امراض سے دور رہیں ہم؟ جی، لائف سٹائل موڈیفیکیشن تو ہمیں تقریباً جتنی بھی ہماری میڈیکل سائنس میں ڈیزیزز ہیں ان سب میں لائف سٹائل موڈیفیکیشن کا تو بہت زیادہ رول ہے، اور اسی طرح ہماری ڈیزیزز میں بھی بہت رول ہے. جو اس کے اندر کوئی چیز ہے جو جیسے اسموکنگ ہے، تو اسموکنگ کا پروون ایک ہے افیکٹ آن روماٹائڈ آرتھرائٹس. تو جو ہم نے لٹریچر یا بکس میں جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ اسموکنگ جو ہے وہ کوئٹ کرنی چاہیے جن کو گنٹھیا ہو جاتا ہے. اور دوسرا، اب ویٹ ریڈکشن، وزن نہیں بڑھنے دینا چاہیے، کیونکہ جوائنٹس آپ کے ویک ہو جاتے ہیں. تو جیسے گنٹھیا کا پیشنٹ کا اگر ویٹ زیادہ ہو تو اس کو مینیج کرنے میں ہمیں کافی دقت آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح فزیکل ایکٹیویٹی، ہیلدی فزیکل ایکٹیویٹی جیسے واک کرنا ہے، ایکسرسائز ہے، سائیکلنگ ہے، ان کا کافی فائدہ ہوتا ہے جوڑوں کے مریضوں کو. تو جو جوڑوں کا پیشنٹ ہے، جو روماٹائڈ کا پیشنٹ ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا لائف سٹائل ایسا رکھے کہ وہ موبائل رہے، چلتا پھرتا رہے، ایکٹیو رہے، تاکہ ان کی ڈیزیز اچھے طریقے سے کنٹرول ہو. اور اس کا دوائیوں کے ساتھ اگر آپ لائف سٹائل بھی ماڈیفائی کر لیتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے آپ پہ. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ نے جو بہت ڈیٹیل کے ساتھ جوڑوں کے مرض کے حوالے سے پورا ہمیں بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا جاتے جاتے کوئی میسیج ہمارے سننے والوں کے لیے؟ جی، جیسے ہم نے انٹروڈکشن میں بات کی تھی کہ روماٹولوجی ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے اور ایک ریئر فیلڈ ہے. ابھی تک پاکستان میں آہستہ آہستہ ہمارا نمبر انکریز ہو رہا ہے. جنوبی پنجاب میں واحد ڈاکٹر ہیں. جنوبی پنجاب میں فی الحال FCPS ملتان کے ریجن میں تو اسپیسیفکلی وہ میں بھی ہوں. اور باقی یہ ہے کہ اور بھی ہیں ہمارے کچھ کولیگز ہیں جو کام کر رہے ہیں روماٹولوجی میں. تو اس میں لوگوں کو انٹروڈکشن ہونا، اویئرنیس ہونا اس فیلڈ کا، روماٹولوجی سے ریلیٹڈ بیماریوں کا، وہ بہت ضروری ہے. میرا میسیج یہ ہے کہ اگر جب بھی آپ کو جوڑوں میں درد ہے، پٹھوں میں، جوڑوں میں، جہاں بھی درد سٹارٹ ہوا ہے، آپ فوراً اپنے کوئی قریبی ٹاؤن میں، قریبی علاقے میں کوئی بھی اگر آپ کو روماٹولوجسٹ اویلیبل ہوتا ہے تو آپ برائے مہربانی فوراً ان کے پاس جائیں، تاکہ آپ کی جو بیماریاں ان کا وقت پہ تشخیص ہو اور ٹائم پہ علاج ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. سر، تھینک یو سو مچ. جی سامعین کرام، بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈاکٹر ساجد علی خان نے بتایا کہ جوڑوں کا مرض جو ہے وہ لا علاج نہیں ہے. کسی بھی ایج میں، کسی بھی پرابلم کی وجہ سے آپ کے جوڑوں میں درد ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے، مختار شیخ ہاسپٹل جائیے، اور تشخیص کروانے کے بعد اپنا علاج کروائیے اور ایک نارمل زندگی آپ گزار سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان اسرار چودھری کو مست FM 103 کے لائیو اسٹوڈیو سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ایک اور کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ گفتگو کریں گے. تب تک اللہ نگہبان.